میں گزارش کروں گا جناب حافظ عبید رضا طاری المدنی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ خطیب ہیں جامع مسجد حیات النبی بٹے کلاں کے، ہمارے خطیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ان کا انداز بالکل قبلہ کنز العلماء جیسا ہے، اور اکثر پروگراموں میں ہم ان کا بیان کرواتے ہیں، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلیک واصحابیک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ عظیم الشان اجتماع قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی قدس سر العزیز، ان پر جو ایک عرصہ سے کچھ پابندیاں عائد تھیں، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، تو اب ان پر فورتھ شیڈول نہیں ہے، اور جو بنیادی طور پر پہلے سے ہی یہ طے تھا لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ کارواں مزید آگے بڑھتا جائے گا۔ جو دین کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ اسلاف کے جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے بہت سخت قسم کی مشکلات اور بہت ہی کٹھن مرحلوں کے اندر رہ کر دین کی حفاظت کی، اور انہوں نے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو کسر لگوا لی، اپنا نقصان کروا لیا، لیکن دین پر انہوں نے کبھی بھی حرف نہیں آنے دیا۔ تو ہم پڑھتے تھے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہر محاذ پر ہم نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ایسا پایا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات بیٹھ چکی ہے اور غلط فہمیاں ہیں کہ بس ڈاکٹر صاحب کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کوئی ان کو پسند نہیں آتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو بڑے القابات سے ان کو نوازتے تھے اور بہت بڑا قد کاٹ جن کے نزدیک تھا، لیکن کچھ غلط فہمیوں کے وہ شکار ہوئے تو پھر وہ یکسر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ شاید تھوڑا سا انداز چینج کر لینا چاہیے۔ کرونا کے دن چل رہے تھے اور سارے علماء کا موقف ایک طرف تھا، اور چند علماء جن میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے ان کا اس وقت کا موقف آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک بیان میں آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جن لوگوں کو آج جدت کے مسائل پر گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہے تو اکثر ہیں کہ وہ خطا کرتے ہیں، اور آپ کا مخاطب وہ کوئی کینیڈا کا شخص تھا جس کو آپ مخاطب کر رہے تھے۔ لیکن انڈیا میں کسی نے، ہمارے بڑے عالم ہیں مفتی نظام الدین صاحب رضوی، اب وہ بھی جدید مسائل پر، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک مجلس شریعہ بنائی ہے، 100 سے زائد اس میں مفتیان کرام ہیں، اور جدید مسائل ہیں کہ وہ وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہفتے کی نشست ہوتی ہے اور اس میں بیٹھ کر وہ مسئلے پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور بالآخر کسی موقف پر آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ اور اب وہ 3 جلدوں میں مجلس شریع کے فیصلے وہ کتاب آ چکی ہے، مزید اس پہ کام جاری ہے۔ اب وہ مفتی صاحب کو کسی نے کال کر کے کہا کہ وہ جلالی صاحب نے تو آپ کو رگڑا لگا دیا ہے۔ اب انہوں نے بھی جو رپلائی دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں ان کو تدبر سے یقیناً کام لیتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ وقتی طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پتہ چلا ہے پاکستان کے کوئی ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں، وہ بس خطیب ہیں، اور بڑی انہوں نے مزید آگے باتیں کی۔ اب وہ میں نے جب سنا تو میرے دل میں تھا کہ اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نہیں چھوڑیں، لیکن میں دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ ڈاکٹر صاحب اس موضوع کو نہ چھیڑیں،
وگرنہ یہ دو اپنے اچھے علماء آپس میں جب یہ ایک علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلے میں اختلاف علماء کا چلتا ہے، اس سے کوئی حرف نہیں آتا۔ اس وقت کے جو ہمارے علماء کا بھی سوشل ڈسٹینس کا تھا تو ہم اس میں نرمی رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے، میں نے خاور صاحب کو فون کیا کہ ایک طرف ہمارے اپنے علماء ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ شریعت رخصت دیتی ہے اور ایک یہ ہے کہ شریعت کہتی کہ عزیمت پر عمل کیا جائے، کہ رخصت جتنی بھی ہو تو بندہ رخصت کی طرف نہ جائے، بندہ عزیمت کی طرف جائے۔ تو کہ یہ ہمارے علماء کا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب عزیمت والے موقف پر عمل کر رہے ہیں اور دیگر رخصت والے پر ہیں، تو یہ دین کا حسن ہے۔ تو اب اس پر مجھے خطرہ تھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب اب نظام الدین صاحب کا بھی جو نا وہ ایک اچھا جس طرح کا آپ کا ایک انداز ہے دلائل کا انبار لگائیں گے، لیکن مجھے خطرہ تھا۔ لیکن کچھ دن بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ جاری کیا تو میں واقعتاً بڑا خوش ہوا کہ اس میں آپ نے کہا کہ نظام الدین صاحب سے میرا اختلاف علمی طور پر صحیح، لیکن جو میں نے اپنے بیان میں کہا تو میرا مخاطب وہ مفتی نظام الدین صاحب نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا۔ کوئی بھی ان کے خلاف مغلظات نہ بکے، کوئی بھی ان کے خلاف کوئی نظریہ نہ بنائے، وہ ہمارے سنی علماء ہیں۔ تو یہ دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو حدیث شریف میں نا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے، تو یہ یہاں پر سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بس ذات پر حملے کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، مسلک صحیح ہے، تو انہوں نے اس پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ اور آخر پر میں ایک قول ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ایک جگہ پر میں نے یہ قول پڑھا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دراز قد کا بندہ یعنی لمبے قد کا بندہ نظر آئے اور ہو وہ عقل مند، تو آپ فرماتے ہیں ایسے بندے کو غنیمت سمجھو۔ اب جیسے ہی میں نے یہ قول پڑھا تو پہلے نمبر پر میرے ذہن میں جلالی صاحب آئے کہ اب یہ ہیں بھی ماشاءاللہ دراز قد، اور اس سے وہ جو ہمارے عرف میں بات مشہور ہے نا کہ لمبے قد والے کی عقل وہ پاؤں میں ہوتی ہے، تو یہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آ گیا۔ تو جب اس طرح کے لوگ کہ جن کو اللہ نے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے عزت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان علماء کی عزت کریں اور ان علماء کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر رہے گی، آخرت بھی بہتر رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔